سائی ہسٹوریکل کے معزز دوستوں، میں ہوں شمس الاسلام اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت عمر بن خطاب کی زندگی کا مختصر خاکہ بیان ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے دور خلافت میں کون کون سے شعبے قائم ہوئے، اس حوالے سے بات ہونے جا رہی ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ دوستو، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی اسلام کے لیے روشن خدمات، جرأت و بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں، فتوحات اور شاندار کردار اور کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ دوستو، عمر بن خطاب تاریخ انسانی کا ایسا نام ہے جس کی عظمت کو اپنے ہی نہیں بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ نبی نہیں تھے، مگر اللہ نے ان کی زبان حق پر وہ مضامین جاری کر دیے جو وحی کا حصہ بن گئے۔ قبول اسلام کے بعد وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے شہدائی بن کر فاروق کہلائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر ایمان لائے تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل اسلام نے حضرت عمر کے اسلام لانے سے خوشی منائی ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت سیدنا عمر بن خطاب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جامع الترمذی کی روایت ہے کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، تم پر ایک شخص داخل ہوگا، وہ جنتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے پاس ایک اور جنتی آنے والا ہے۔ پس اس مرتبہ حضرت عمر تشریف لائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حق تعالیٰ سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ فرمائے گا اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا وہ عمر بن خطاب ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت عمر بن خطاب حد درجہ ذہین، سلیم الطبع، بالغ نظر اور صائب الرائے تھے۔ آپ شجاعت، فصاحت و بلاغت اور خطابت میں یکتائے زمانہ افراد میں سے تھے۔ ابتدا میں بلیغ شعر کہتے، مگر دینی خدمات نے اتنا غلبہ پا لیا کہ اس ذوق کے اظہار کا موقع نہیں ملتا تھا۔ ناظرین گرامی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مساجد سمیت 4000 مساجد تعمیر ہوئی۔ آپ کے دور خلافت میں بیت المال، عدالتیں قائم ہوئیں، عدالتوں کے قاضی مقرر کیے۔ آپ نے سن تاریخ کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے۔ آپ نے مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کروائے، دریا کی پیداوار پر محصول لگایا، جیل خانہ قائم کیا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، فوجی چھاونیاں قائم کی، تنخواہیں مقرر کی، مکاتب اور مدارس قائم فرمائے، معلمین اور مدرسین کے مشاہرے مقرر فرمائے، مساجد کے ائمہ کرام اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں۔ ناظرین گرامی، 26 ذی الحج 23 ہجری کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ قاتلانہ حملہ کرنے والا ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تھا، جس نے بعد میں خودکشی بھی کر لی۔ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، میری پیشانی زمین سے لگا دو۔ اس طرح سجدے کی حالت میں آپ نے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدفون ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں حضرت عمر بن خطاب کا فیضان نصیب فرمائے اور جنت میں حضرت عمر کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔